جب بھی آپ کوئی درخت لگاتے ہیں اس پہ رائٹ کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا رائٹ ہوگا یا وہاں پہ سوسائٹی جو ہوتی ہیں ان کا رائٹ ہوتا ہے؟ وہ کیس آپ ہمیں بتائیں کیا تھا؟ دو نیچے والی عدالتوں نے لوور کورٹس میں اس بندے کے خلاف میں اور میونسپیلٹی کے حق میں فیصلہ دیا تھا. وہ وکالت کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایک اور بگر ایم تھا. وکالت کے 15 سال بعد اپنے والد کو سیالکوٹ میں ایک لیٹر لکھا. Till now I have not managed to rent a beautiful house. نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کیس لیجنڈ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ نعمان نذیر ود ردا نور. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی علامہ اقبال کی کچھ کرمنل اور ٹریس پاس کیسز کے بارے میں. ہی واز اے گریٹ لائر، اے بیرسٹر، لیکن وین اٹ کمز ٹو میک منی انہوں نے اپنی وکالت سے کتنے پیسے کمائے؟ ہاؤ مچ ہی ارن فرام اٹ بیکاز ہی واز اے پوئٹ. انہوں نے اپنی پوئٹری سے بھی چلیں کچھ کمایا ہوگا، لیکن وکالت سے انہوں نے اپنے کتنے پیسے کمائے؟ مس ردا نور آج ہمیں بتائیں گی اباؤٹ دی لائف آف علامہ محمد اقبال ان دا فیلڈ آف بیرسٹری. نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے. تو علامہ اقبال کی شاعری سے جو ہمیں ایک لیسن ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ علامہ اقبال ایک پوئٹ تھے، فلاسفر تھے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو علامہ اقبال ایک فقیر شخص تھے، لیکن وکالت ایز ان کا مین پروفیشن وکالت تھا. اوبویسلی اتنے پیسے لگا کے بار ایٹ لا کر کے آئے تھے تو انہوں نے وکالت کو پرسیو کرنا چاہا، لیکن وہ وکالت مجبوری کے تحت پرسیو کرتے تھے. ان کا شوق نہیں تھا، ان کے لیے وکالت صرف ایک ذریعہ معاش تھا. ان کا گھر کا پیشن ان کا کچھ اور تھا. آپ یہ کہنا ان کا پیشن کچھ اور تھا. پیشن شاید وکالت ہی ہو، لیکن ان کی مجبوری تھی کہ وہ وکالت کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایک اور بگر ایم تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو ایک سیدھی راہ دکھانا چاہتے تھے، اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے. ہی واز اے لیڈر. ایگزیکٹلی وہ لیڈر بھی بات ٹھیک ہے. جب علامہ اقبال اور نہرو کی ملاقات ہوتی ہے نا علامہ اقبال کے گھر میں، تو نہرو آ کے علامہ اقبال کو کہتے ہیں کہ آپ نے قائد اعظم کے ہاتھ میں کیوں محمد علی جناح، کیونکہ قائد اعظم انڈیپینڈنس کے بعد ان کو ٹائٹل ملا تھا، اس سے پہلے محمد علی جناح کہا جاتا ہے. تو نہرو کی جب میٹنگ ہوتی ہے ان سے، تو نہرو کہتے ہیں آپ نے قیادت محمد علی جناح کو کیوں دی ہوتی ہے، آپ اس چیز کو بہتر سوٹ کرتے ہیں، آپ ایک بہت اچھے لیڈر ہیں. آپ نے اس وقت علامہ اقبال نے نا سب سے زیادہ پروٹیسٹ کیا تھا اس سے 10 سال پہلے، کیونکہ انجمن حمایت اسلام کے تو آپ ویسے ہی پریزیڈنٹ تھے. آپ رات کو جب مشاعرہ کرتے تھے بادشاہی مسجد، تو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کے شعر سننے آتے تھے، اور آپ کی جو شاعری تھی نا ہاتھوں ہاتھ اس وقت لاکھوں روپے کی بکتی تھی اینڈ میں. لیکن تو علامہ اقبال نے کہا مجھے قیادت نہیں چاہیے، مجھے اپنے مسلمانوں کو جگانا ہے، لیکن قیادت کے لیے محمد علی جناح سوٹس بیسٹ. تو علامہ اقبال کی زندگی کا ایم نہ اپنا فیم تھا نہ کچھ اور تھا. ان کا تھا کہ غلام قوم کو آزاد کیسے کیا جا سکتا ہے، ذہنی غلامی کو چھڑوانا ان کی زندگی کا مقصد تھا. تو ہو سکتا ہے اس مقصد کو اچیو کرنے کی خاطر انہوں نے اپنا جو ہو سکتا ہے کہ ان کا پیشن ہو لا کو پریکٹس کرنے کا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا. علامہ اقبال نے شروع میں جب پریکٹس اسٹارٹ کی تو انہوں نے ڈفرینٹ اسٹیٹس کو، پرنسلی اسٹیٹس کو لیٹرز لکھے کہ میں شاعری میں مجھے بڑا اسکوپ ہے، مجھے نہیں آپ کو اسکوپ ہے کیونکہ آپ کی قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، تو مجھے کائنڈلی کچھ وظیفہ دیا جائے. لیکن وہ سارے لیٹرز بہت بیڈلی ریجیکٹ ہو گئے. تو پھر اس کے بعد علامہ اقبال نے کسی سے رابطہ نہیں کیا اور خود بخود اپنی وکالت سے پیسے کمانا شروع کر دیا. وکالت سے کتنے پیسہ کمانا شروع کیا یہ بالکل ایگزیکٹ ریکارڈ تو اس چیز کا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ان کی بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جو کہ سارے کے سارا چتھا کھول دے گا، ساری کی ساری بات بتا دے گا کہ علامہ اقبال نے کتنے پیسے کمائے اپنی وکالت سے. علامہ اقبال نے اپنی وکالت کے 15 سال بعد اپنے والد کو سیالکوٹ میں ایک لیٹر لکھا. اس لیٹر میں وہ کہتے ہیں Till now I have not managed to rent a beautiful house. Rent a beautiful house, not even buy. Exactly, کہ میں اپنا ایک خوبصورت گھر کرائے پہ بھی نہیں لے سکا. I don't have sofas. I don't have managed to buy sofas. I don't manage to buy horses. مطلب اس وقت گاڑی سے زیادہ گھوڑے کی ویلیو ہوتی ہے. ایگزیکٹلی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے گھر کا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے. یہ انہوں نے لکھا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی وکالت کے پہلے 10 یا 15 سال میں 10,000 سے زیادہ نہیں کمایا تھا. اور پھر واقعات اور بھی ہیں.
اپنی زندگی میں اینڈ میں انہوں نے جو, کیونکہ 116 ہمارے پاس کیسز ہے رپورٹڈ, تو پتہ لگتا ہے وہ کتنے اچھے وکیل تھے, لیکن کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے پاس 10 تاریخ کے بعد جو کیس آتا تھا نا وہ نہیں لیتے تھے, کیونکہ 10 تاریخ میں وہ اتنا کما لیتے تھے, بیسیکلی 1000 پر منتھ ہی یوز ٹو ارن میکسیمم, اتنا کما لیتے تھے کہ ان کے گھر کا گزارا اچھا ہو جاتا تھا, ٹھیک ہو جاتا تھا ان کے گھر کا, جس کی وجہ سے اگر 10 تاریخ کے بعد ان کے پاس کیس آتا تو وہ ریفیوز کر دیتے. لیکن علامہ اقبال کی ویسے فیم اتنی زیادہ تھی ایز اے پوئٹ کہ لوگ بڑا پسند کرتے تھے کہ بیرسٹر اقبال ہمارا کیس لے رہے, تو جب لوگ انسسٹ کرتے تو کہتے تھے جاؤ پھر پہلی کے بعد آنا, 10 تاریخ سے پہلے کیس لے کر آ سکتے ہو, اگلے مہینے آنا اگر چاہتے ہو کیس کرو. میرے خیال سے آج کی بھی وکالت میں ہماری ینگ جنریشن کو بہت پیشنٹ سے رہنا پڑتا ہے. پیشنس ہوگا تو یو ارن منی. جی یہ بات تو ٹھیک ہے, علامہ اقبال کے پاس ارننگ کے سورسز اور بھی تھے. فار ایگزامپل علامہ اقبال کی مزے کی بات یہ, علامہ اقبال کا لاء کے پیشن ہمیں اس طرح نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال نے جب BA کیا اس کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB میں ایڈمیشن لیا اور پڑھا باقاعدہ 1 سال, لیکن انفارچونیٹلی جو پہلا سال تھا اس میں وہ سارے ماڈیولز میں پاس کر گئے, لیکن ایک ماڈیول تھا اس وقت اسلامک جورسپروڈنس فقہ, اس میں وہ فیل کر گئے, جس کی وجہ سے پھر انہوں نے لاء چھوڑ دیا اور پھر ماسٹرز کر لیا فلاسفی میں اور عربک میں, اور جہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا GC میں اور اورینٹل کالج میں. پھر اس کے بعد وہ باہر چلے گئے پڑھنے, اور باہر جا کے انہوں نے ماسٹرز کیا اور پھر اس کے بعد بار ایٹ لاء کیا اور یہ سب کچھ کیا, اور پھر دوبارہ پاکستان آ کے پریکٹس اسٹارٹ کی. لیکن علامہ اقبال کے ذریعہ معاش ایک اور بھی تھا, وہ ان کی ٹیچر تھے علامہ اقبال. علامہ اقبال یونیورسٹی آف لنڈن میں عربک پڑھاتے تھے, لیکن پاکستان آنے کے بعد جو ان کا ذریعہ معاش تھا وہ GC کالج میں پڑھاتے تھے, اور اس وقت پارٹ ٹائم پڑھاتے تھے وہ, تو 500 روپیہ مہینہ ان کو ادھر سے ملتا تھا. لیکن ایک سٹوری ہے, علی بخش علامہ اقبال کے ملازم تھے جنہوں نے بعد میں, جو علامہ اقبال کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے پھر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال جب GC میں پڑھاتے تھے نا انہوں نے ریزائن کر دیا. اس وقت کے حساب سے GC میں علامہ اقبال کا بہت نام تھا, وہ بہت ریناؤنڈ پروفیسر تھے, اتنے ریناؤنڈ پروفیسر تھے کہ ان کو 3-4 سبجیکٹس ملے ہوئے تھے وہاں پڑھانے کے لیے. تو جیسے اس وقت گورنمنٹ آفیسر آپ کہلاتے تھے, تو یہ بہت بڑی پوسٹ تھی, اور پارٹ ٹائم کے حساب سے سیلری بھی اس کی بہت اچھی تھی. 1906-1907 کی بات ہے, یہ 500 روپیہ مہینہ, اور پارٹ ٹائم آپ کو ملے. تو انہوں نے ریزائن کر دیا. سب نے علامہ اقبال سے پوچھا آپ نے کیوں ریزائن کیا, تو انہوں نے صرف علی بخش کو بتایا کہ آئی ڈونٹ نو ویدر آئی ہیو ٹیکن اے رائٹ ڈیسیژن اور ناٹ, بٹ آئی ہیو نو ادر آپشن لیفٹ, کیونکہ میرے پاس وہ باتیں ہیں جو کہ میں اس حکومت کے خلاف کہنا چاہتا ہوں. میرے پاس ایسی نوجوانوں کے لیے باتیں ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر میں اس پروفیشن میں رہا تو میں کھل کے نہیں کہہ سکوں گا, کیونکہ میں سرکاری افسر ہوں. تو میں اپنی پوسٹ کے ساتھ لائل رہنا چاہتا ہوں, لیکن اپنے ایمبیشنز اور ایم کے ساتھ بھی لائل رہنا چاہتا ہوں. اسی لیے انہوں نے وہ ساری باتیں اپنی شاعری میں جی لکھی, اور ریزائن کرنا پڑا. جب وہ ریزائن کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا سوائے وکالت. وہ اس وقت ہی پرسیو کر رہے تھے, سوائے وکالت کو ایز اے ریگولر پروفیشن وہ پرسیو کریں. تو اس کے بعد انہوں نے وکالت کو بہت اچھی طرح پرسیو کیا, اور جو ان کے کیسز انہوں نے کافی زیادہ کیسز لڑے, لیکن ان میں سے 106 کیسز ہمارے رپورٹ ہوئے ان کے. تو لیکن وہ یہ بات کہ ان کے جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, 106 کیس رپورٹ ہونا بہت بڑی بات ہے. تو مہینے کے سننے میں آیا کہ وہ 10 تاریخ تک کیسز کرتے تھے, اس کے بعد نہیں کرتے تھے. تو پتہ نہیں کتنے کیسز کیے ہوں گے, کتنا ارن کیا ہوگا, لیکن پہلے سالوں میں انہوں نے اتنا ہی ارن کیا تھا. پہلے 10 سالوں میں 10,000 روپیہ ارن کیا تھا, اور جب کہ کیسز کے حساب سے دیکھا جائے تو پہلے 10 سالوں میں انہوں نے کم از کم 15-16 کیسز رپورٹ کروائے گئے ہیں. تو رپورٹ کیس کی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ چارج کی جاتی ہے. لیکن کچھ عرصے میں 1915 کے قریب علامہ اقبال نواب آف بہاولپور نے علامہ اقبال کو اپنا لیگل ایڈوائزر ہائر کر لیا. لیگل ایڈوائزر نواب آف بہاولپور, اٹس اے بگ ڈیل فار علامہ اقبال. یس, اینڈ انہوں نے اپنا لیگل ایڈوائزر ہائر کیا تھا, اور ان کی سیلری تھی لیٹر بلکہ انٹرنیٹ پہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہے. جو علامہ اقبال کو لیٹر آف اپوائنٹمنٹ آیا تھا وہ اویلیبل ہے. اس میں لکھا گیا تھا کہ آپ کو 500 روپیہ سیلری ملے گی, باقی جو آپ ٹور شور کریں گے وہ آپ کو سرکاری خرچے پہ ہوگا, TADA ہوگا, اور آپ کی ٹرم آف امپلائمنٹ 1 سال ہے, لیکن اٹس رینیویبل. تو اس کے بعد علامہ اقبال نے ایز اے لیگل ایڈوائزر. ہم شفٹ کرتے ہیں علامہ اقبال کی کسی کیس کی طرف سے. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ جب بھی آپ کوئی درخت لگاتے ہیں اس پہ رائٹ کس کا ہوتا ہے, آپ کا رائٹ ہوگا یا وہاں پہ میونسپل جو کمیٹی ہوتی ہے یا پھر وہاں پہ سوسائٹی جو ہوتی ہیں ان کا رائٹ ہوتا ہے. تو علامہ اقبال نے اس پہ ایک کیس کیا ہے کہ وہ کیس آپ ہمیں بتائیں کیا تھا. جی یہ بڑا چھوٹا سا کیس ہے, ججز نے بھی کہا ہے بہت ہی ٹرفلنگ ویلیو کا کیس ہے, لیکن کہتے ہیں نا جو کلائنٹ ہے اس کے لیے تو پیسے ہی میٹر کرتے ہیں. تو ایک بندہ تھا, اس نے اپنے علاقے میں اس وقت ذریعہ معاش اس بندے کا جو اس کے گھر کے باہر والی روڈ پہ ٹمبر بیچ کے وہ گزارا کرتا تھا. تو
टिम्बर का सीज़न आया, उसने बेचना स्टार्ट की, तो जो म्यूनसिपैलिटी है ना, उसने कहा ये आप नहीं बेच सकते, ये हम बेचेंगे इस बार टिम्बर, आप ये टिम्बर नहीं बेच सकते, क्योंकि हमने जब आपकी सोसाइटी को एक्वायर किया था तो हम यहाँ पे रूल्स हैं सेक्शन 54 ऑफ म्यूनसिपैलिटी एक्ट 1911, अब वो रिपील हो चुका है। वो कहते हैं कि जब म्यूनसिपैलिटी सारी चीज़ें जो म्यूनसिपैलिटी की रोड में डैट बिलोंग्स टू म्यूनसिपैलिटी, तो उस हिसाब से तो फिर वो जो दरख्त था अब म्यूनसिपैलिटी का ही होता है। लेकिन अल्लामा इकबाल ने इस केस को चैलेंज कराया, ऑल्दो इस केस में हुआ ये था, 2 नीचे वाली अदालतों ने लोअर कोर्ट्स में उस बंदे के ख़िलाफ़ में और म्यूनसिपैलिटी के हक़ में फ़ैसला दिया था। एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि जब केस आते हैं ना म्यूनसिपैलिटी के अगेंस्ट में, तो ये बड़ा एक अंडरस्टैंडेबल है कि म्यूनसिपैलिटी के हक़ में ही फ़ैसला आता है, इसलिए क्योंकि म्यूनसिपैलिटी एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, तो सरकारी इंस्टीट्यूट के हक़ में फ़ैसले आते थे उस वक़्त, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक पॉलिसी रीजंस हैं। ये बड़ा पब्लिक पॉलिसी की वजह से सरकारी इंस्टीट्यूट, क्योंकि म्यूनसिपैलिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और उनको वहाँ से करना होता है अपना सारा। तो लेकिन हुआ ये कि अल्लामा इकबाल ने म्यूनसिपैलिटी के अगेंस्ट डिसीजन को, जो म्यूनसिपैलिटी के हक़ में था, चैलेंज किया 4 बना पे। पहला, अल्लामा इकबाल ने कहा म्यूनसिपैलिटी ने जब इस इलाके को एक्वायर किया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि जब उन्होंने डिसाइड किया ये हम लोगों का मलकियत होगी, इसके साथ हम ये करेंगे, तो जो म्यूनसिपैलिटी के सामने वाली रोड थी, उसके सामने जो दरख्त है ना, सिर्फ उन पे म्यूनसिपैलिटी ने अपना हक जताया था, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में म्यूनसिपैलिटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें ये कहा था हम लोग सिर्फ सामने वाली रोड के दरख्त एक्वायर करेंगे। हाँ जी, तो अब ये फिर इस बंदे के घर के सामने वाली रोड के दरख्त एक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा डिसाइड नहीं हुआ था। सेकंड पॉइंट ये अल्लामा इकबाल ने क्वेश्चन किया कि दरख्त लगाए किसने थे? दरख्त लगाए उस बंदे ने खुद थे, और पिछले प्रैक्टिस ये थी, बेसिकली प्रीवियस प्रैक्टिस ये थी कि आज से 10 साल पहले म्यूनसिपैलिटी ने इस इलाके को कवर किया है, ठीक है, इस इलाके पे म्यूनसिपैलिटी का रूल आया है, तो 10 साल से दरख्त वो लोग खरीद रहे हैं, वो लोग लगा रहे हैं, वो लोग काट रहे हैं। तो आज 10 साल बाद म्यूनसिपैलिटी कह रही है कि जो आपके घर के सामने वाला दरख्त उस पर हमारी मलकियत है। 10 साल पहले याद नहीं आया आपको, पूरे 10 साल में एक दफ़ा भी आपको याद नहीं आया, तो जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपका कस्टम ऐसा बन चुका है, आपकी इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से इट इज़ अंडरस्टूड कि जो दरख्त है उस पर इस घर वाले का ही हक है, घर वाले का हक है, ठीक है, और म्यूनसिपैलिटी का हक नहीं है। लेकिन अगर हो भी तो दरख्त लगाया उस बंदे ने, तो वाई शुड म्यूनसिपैलिटी बेनिफिट फ्रॉम इट? क्योंकि उस बंदे ने मेहनत की है उस दरख्त पे। 2 पॉइंट्स ये हो गए अल्लामा इकबाल के। लेकिन अल्लामा इकबाल ने 2 और केस पॉइंट्स आर्ग्यू किए, और वो ये किए कि जिस वक्त ये म्यूनसिपैलिटी ऑक्यूपाई कर रही थी इलाका, उस वक्त जो दरख्त था उसको एक्वायर करने की जब कोशिश की म्यूनसिपैलिटी ने, तो उन लोगों ने जो घर के सामने वाले, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था म्यूनसिपैलिटी वालों के खिलाफ। तो म्यूनसिपैलिटी वालों ने कहा अच्छा ठीक है, हम इस इलाके में नहीं आते, हम लोग सामने सामने ही रहेंगे। तो फिर म्यूनसिपैलिटी कैसे इस दरख्त पे अपनी ऑनरशिप शो कर सकती है? और इसके अलावा म्यूनसिपैलिटी ने जब भी इस इलाके में वेलफेयर का काम हुआ है, या फिर जब भी दरख्त प्लांट किए हैं, तो सामने वाला जो रोड थी उस पे प्लांट किए, और इस वाली रोड पे कभी प्लांट ही नहीं किए। तो इसका मतलब म्यूनसिपैलिटी के ज़हन में भी था कि वो इस वाली इलाके के दरख्त ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल ये वाला केस जीत गए। और ये केस इतना छोटा था कि हाई कोर्ट में, पंजाब कोर्ट उस वक्त होती थी, चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब, अपील नहीं हुई थी, रिव्यू हुआ था। तो जजेस ने कहा कि इतना ट्रिफलिंग वैल्यू का क्लेम लाने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो क्लाइंट के इंटरेस्ट था, क्लाइंट ने अल्लामा इकबाल को पैसे दिए हुए थे, तो अल्लामा इकबाल ने लड़ना ही लड़ना था, और जीते अल्लामा इकबाल केस। जो कहा जाता है, जो आपका पैशन होता है उसी में आप जो है ना अपना इंटरेस्ट लेते हैं, और उसी में आपकी ग्रोथ। अगर अल्लामा इकबाल का वकालत पैशन नहीं था, तो हाउ ही बिकेम सच अ बिग बैरिस्टर एंड लॉयर? पैशन शायद हो, लेकिन एम नहीं था वकालत से पैसे कमाना। तो बात तो है, अल्लामा इकबाल ने, जब आप क्लाइंट से पैसे लेते हो तो ऑल्दो आपका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है ना। हो सकता है उनका वकालत में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन मेहनत तो वो करते थे, सारी सारी रात जाग के, सारा सारा दिन बैठ के ऑफिस। वो तो एक ब्रिलियंट माइंड भी था, वो तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिव माइंड्स एंड अचीवमेंट्स इन हिज लाइफ, उन्होंने ये जो चीज़ें हासिल की और जो केसेस डिस्कस किए हमने, वो दिखाते हैं कि ही वाज अ जीनियस, देयर इज़ अ नो डाउट। जी बिल्कुल, जीनियस तो होती है, लेकिन मेहनत भी थी, क्योंकि अब उनके रात को सोए सोए उनके ऊपर नाजिल तो नहीं ना होता था केस में, उन्होंने क्या जाके आर्ग्यू करना है, तो वो मेहनत करते थे दिन रात जाके। ऑल्दो उनका पैशन नहीं था, उनको शौक ना हो शायद करने का, लेकिन मजबूरी भी थी। तो वो ये नहीं कि चलो क्लाइंट से फीस ले लिया तो अब जाके जो मर्जी बोल दूंगा सुबह। तो ये केसेस ये दिखाते हैं कि ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर विनिंग अ केस, ऑल्दो हिज पॉइंट वाज टू फेवर हिज क्लाइंट, मतलब अपने क्लाइंट को जताने की खातिर उन्होंने
بہت زیادہ تگ و دو کی اور بہت زیادہ محنت کی اور ججوں کے ساتھ آرگیو کیا, لڑائی کی اور بڑا اچھے اچھے آرگیومنٹس کورٹ میں آ کے انہینس کیے ہیں, پروڈیوس کیے ہیں, اور ایسے ایسے آرگیومنٹس پروڈیوس کیے ہیں ججز نے اتنے پسند کیے ہیں کہ ججز نے ان کو کوڈیفائی مطلب پریسیڈنٹ کی صورت میں نیا لا بنانے کا اعزاز دیا علامہ اقبال کو. اور کچھ ججز کو, کیونکہ ہی واز پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آلسو, تو کچھ ججز اس وجہ سے علامہ اقبال کی لیگل لائف بہت افیکٹ ہوئی ہے ان کی پولیٹیکل ایکٹیویزم کی وجہ سے, جس ان کو کچھ ججز پسند نہیں کرتے تھے. اور انگریز ججز اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ بڑا فیکٹ ہے کہ ہندو ججز علامہ اقبال کے خلاف انگریز ججوں کو بھڑکاتے رہتے تھے, اور ہندو ججز اس لیے پسند نہیں کرتے تھے, علامہ اقبال ویسے ہی ہندوؤں کے خلاف تھے. I believe that's what every lawyer should be like علامہ اقبال. ہر کسی کو علامہ اقبال کی طرح اور ان کے جو نظریات تھے ان کو دیکھ کے ایز این ایڈوکیسی ایک لائر جو ہے نا اس طرح ہونا چاہیے ٹو ڈسکس کیسز the way he worked hard in his life and achieved so much. Thank you for staying with us and stay tuned with us for more cases of Allama Muhammad Iqbal. Thank you so much.